السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کے میٹرو میٹرز میں ہم آپ کو ایک گڈ نیوز دے رہے ہیں جو آپ کے لیے سننے کے لیے تو شاید گڈ نیوز ہو ہی، لیکن تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بھی خاص طور پر ایک بہت بڑی خوشخبری ہے یہ کہ پاکستان میں پہلی بار تھیلیسیمیا کے مریضوں کی جانب سے اپنے طور پر ایک تھیلیسیمیا کا سینٹر قائم کیا گیا ہے اور یہ سینٹر کراچی میں قائم ہوا ہے۔ تھیلیسیمیا کے حوالے سے اویئرنیس پہ خاصا کام ہوا ہے۔ آپ نے یقیناً تھیلیسیمیا کی بیماری کے بارے میں سنا ہوگا، جس میں جو بچوں کے جسم میں قدرتی طور پر خون بنانے والے اجزاء ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں، ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کی، اور اس کی وجہ سے ایسے منتقلی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، انتقال خون کا ایک پروسیس انہیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت تکلیف دہ بیماری ہے۔ لیکن اس سے بھی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ سرکاری سطح پر اس بیماری کا کوئی علاج نہیں فراہم کیا جاتا ہے۔ مختلف اسپتالوں میں کوئی اس کا وارڈ نہیں ہے، کوئی اس کی جگہ نہیں ہے کہ سرکار اس میں کوئی ہیلپ آؤٹ کرے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مختلف افراد جو ہیں، مخیر حضرات، مختلف لوگ جو سماجی خدمت کا کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنے طور پر تھیلیسیمیا سینٹرز قائم کر رکھے ہیں جہاں پر تھیلیسیمیا کے بچوں کو علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ خاص بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھیلیسیمیا سینٹر اب نیا بنا ہے، یہ ایک فیتھ آرگنائزیشن ہے جو کہ پیشنٹ بیسڈ آرگنائزیشن ہے، مریضوں کی تنظیم ہے، اور اس میں سارے مریض لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پر ایفرٹ کر کے یہ ایک سینٹر بنایا ہے، اور یہ اس لیے قابل ستائش بات ہے کہ انہوں نے اپنی بیماری سے لڑنے کے باوجود اس پر بھی کام کیا اور اس کے لیے وسائل جمع کیے، کیا کیا انہیں مشکلات پیش آئی ہوں گی، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے محترمہ عائشہ محمود صاحبہ نے، جو کہ فاؤنڈر ہیں فیتھ کی۔ السلام علیکم عائشہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ صاحبہ بتائیے اس خوشخبری کے بارے میں۔ بہت زیادہ دل سے خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایسا سینٹر ہو جہاں بچے آ کے اپنا ایک سیکنڈ ہوم فیل کریں، کیونکہ سینٹر الحمدللہ پاکستان میں بہت کام کر رہے ہیں اور ایگزسٹ کرتے ہیں، جن کی بدولت آج ہم یہاں تک ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گیپس ہیں جنہیں فل کرنے کا ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت ہے، جس میں ہماری ٹرانسفیوژن کی نیڈز جو بڑھ رہی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، یا پھر ہماری آئرن کلیشن کی میڈیکیشنز کے لیے، اور ساتھ ہی پھر اس کے جو اور ڈاکٹری مسائل ہیں، ہمارے جو میڈیکل مسئلے ہیں، جس میں ہیماٹولوجسٹ ہو گیا، اینڈوکرونالوجسٹ ہو گیا، کارڈیولوجسٹ ہو گیا، ان سب کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے۔ اب سینٹرز کے وسائل ہوتے ہیں جو بہت محدود ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹرز کو لانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہماری پہلی پرائرٹی یہی تھی کہ ہم ان ڈاکٹرز کو آن بورڈ لے کر آئیں اور جو مسئلے ہمارے درپیش ہیں، جو اگنور ہو گئے ہیں، ہم انہیں ایڈریس کر سکیں۔ اور الحمدللہ ہم نے 1 جنوری سے ہیماٹولوجسٹ، 2 فیبرری سے جو ہے اینڈوکرونالوجسٹ، ان سب کو جو ہے وہ آن بورڈ لے لیا ہے اور باقاعدہ سے کلینکس سٹارٹس ہو چکے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ سٹیپ پہ انشاءاللہ بلڈ ٹرانسفیوژن کی طرف جا رہے ہیں۔ رائٹ، تو یہ بتائیے اس کی لوکیشن کیا ہے، کہاں آپ نے بنایا ہے اور کیسے سسٹم چل رہا ہے؟ رینٹڈ پلیس ہے یا کوئی اپنی جگہ ارینج ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ رینٹڈ پلیس ہے، اور الحمدللہ ہمارے ڈونرز کا اور ہماری فیتھ فیملی کا بہت زیادہ تعاون ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ کولیبریٹ کر کے ایک ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ بہت زیادہ مڈل ہے سٹی کا، نمائش بھی ہے، صدر بھی ہے، اور سولجر بازار ہے۔ یہ ناصرہ اسکول بہت زیادہ مشہور ہے، اس کے پاس OMI ہاسپٹل کے پاس یہ فیتھ فاؤنڈیشن کا باقاعدہ ایک پورا آفس ہے اور باقاعدہ تھیلیسیمیا سینٹر بنایا گیا۔ تو کتنی کیپیسٹی ہے وہاں پر، اور وہاں کیا کیا چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ابھی ہم جو ہے وہ ڈاکٹرز کے کلینک سٹارٹ کر چکے ہیں، فری میڈیکیشنز دے رہے ہیں، راشن کی سہولت، ساتھ میں ہم بچوں کو اسمال بزنسز کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ یہ بچے ماشاءاللہ بہت کیپیبل ہوتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تھوڑے سے، اگر ان کے پاس وہ نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اسٹالز لگا سکتے ہیں، اسمال بزنسز کر سکتے ہیں، ہم انہیں اس طرف لے کر آ رہے ہیں۔ نیکسٹ ہم ٹرانسفیوژن کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس الحمدللہ 20+ بیڈڈ جو ہے وہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے۔ اچھا جی، اور تھیلیسیمیا کی بیماری کے حوالے سے بھی لوگوں کو ریمائنڈ کرواتے چلیں کہ بیماری کیا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں، اور سٹل اب لوگ کہاں کہاں سے رابطے کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں سے؟ تھیلیسیمیا کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا اپنا خون نہیں بنتا، ہمارے جسم میں جو ہے وہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے ریڈ بلڈ سیلز کی، جس کے لیے ہمیں انتقال خون، آسان لفظوں میں، اور بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہر 15 دن سے 20 دن کے اندر ہمیں لازمی ایک بلڈ بینک کی ضرورت ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس اگر 1 لاکھ بچہ ہے تو 2 لاکھ بوتلوں کی مہینے میں ضرورت تو ہے ہمیں۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے کہ کہاں کہاں سے رابطہ کر رہے ہیں، تو ابھی اس ٹائم پہ میرے پاس صرف اسٹارٹ سے بلوچستان اور سندھ سے بچے آ چکے ہیں۔
یہ میں صرف کراچی کے بچوں کو تو کاؤنٹ نہیں کر رہی، لیکن بلوچستان اور سندھ کے بچے بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے یہ سہولیات مہیا کی جائے. ہم سے ریکویسٹ کی جا رہی ہیں کہ آپ ڈاکٹرز کے کلینکس ہمارے شہروں میں آ کے کریں، کیونکہ وہاں یہ سہولیات نہیں دی جاتی اور فری آف کاسٹ نہیں ہے. ہم ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ایک اینڈوکرینولوجسٹ کی اور ساتھ میں ہیماٹولوجسٹ کی اگر فیس دیکھیں تو کم سے کم 2500 ہوتی ہے. ہم یہ سہولیات مکمل سب کو فری دے رہے ہیں. تو کتنے بچے رجسٹر ہو چکے ہیں آپ کے پاس؟ ابھی تک ہمارے پاس 50+ ہو چکے ہیں. ہم کوانٹٹی پہ نہیں جائیں گے، ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو ذرا مطلب کم رکھیں گے تعداد میں. مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ہمارے پاس رجسٹریشن آئے دن آ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں کہ وہ بچے ہیں جو کہیں رجسٹرڈ نہیں ہیں اور ہیں تو ان کو سہولیات اتنی نہیں مل رہی، تو وہ بہت زیادہ ہم سے فورس بھی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ رجسٹریشن 100 کے اوپر چلی جائیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں انشاءاللہ. رائٹ. اور گورنمنٹ سیکٹر میں اب علاج کی کیا صورتحال ہے؟ کہیں کوئی آپ کی بات چیت ہوئی، کہیں ملاقات ہوئی سندھ گورنمنٹ سے، یا سندھ کی بات ہم کریں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے؟ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ویسے جو ہے وہ ریجنل بلڈ سینٹرز کی توسط سے بلڈ ملتا ہے، لیکن وہیں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بلڈ اتنا نہیں ہے. ہمارے یہاں والنٹیرلی بلڈ ڈونیشن کی کمی ہے. والنٹیرلی بلڈ ڈونیشن کی کمی کی وجہ سے ہمارا بچہ ابھی بھی HB 4, 5, 6 پر ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو اس کی طرف اسٹیپ لینا چاہیے. ہماری ایز سچ آفیشیل کوئی ملاقات ابھی نہیں ہوئی، لیکن ان دا فیوچر ہمارے سارے اس کے اوپر پلانس ہیں کہ ہم ملاقات کرنا چاہیں گے، ہم کولیبریٹ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ، کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ والنٹیرلی بلڈ ڈونیشن پہ اسپیشلی بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے اور تھیلیسیمیا پریونشن اس پہ کام کرنا ہے. ابھی بلڈ ڈونیشن کی کیا صورتحال ہے؟ بہت کم، کیونکہ اگر ہم اپیل بھی ڈالتے ہیں تو یقین کریں ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں پھر ایک کرائسس ہوتا ہے، بہت زیادہ کرائسس ہے. آپ یقین کریں کہ ایک دن اگر آپ اپیل ڈالیں تو 3 دن گزر جاتے ہیں، کوئی ڈونر رابطہ نہیں کرتا. یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. اور اب ماہ رمضان آپ نے جیسے واقعی بتایا، اس میں کرائسس اور بڑھیں گے. اب پیشنٹ سے باقاعدہ کہا جانے لگ گیا ہے کہ آپ ڈونرز لے کر آئیں. اور آپ کو پتا ہے ایسے جب بیماری ہوتی ہے کسی گھر میں تو آپ کا خاندان بھی آپ کو چھوڑ دیتا ہے. وہ تو کہتا ہے یہ تو ابھی فون بھی کر رہا ہے تو بلڈ مانگے گا، ملاقات کرنے آ رہا ہے تو بلڈ مانگے گا. تو یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ہماری عام عوام کو ہمارا درد ویسے وہ سمجھتی ہیں، تبھی آج تک الحمدللہ وہ بلڈ ڈونیٹ کر رہی ہے، لیکن اور عوام کو آگے آنے کی ضرورت ہے. اور یہ بتائیے کہ جو آئرن جمع ہو جاتا ہے بچوں کے جسم میں، اس کا کیا کرتے ہیں پھر، اور اس میں کوئی سپورٹ ملتی ہے گورنمنٹ سے؟ گورنمنٹ سے سپورٹ تھوڑی کم ہے اس کے اندر، اور پرائیویٹ کمپنیز کے بارے میں بھی میں بات کروں تو اتنے زیادہ اس کے ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہیں اب دوائیاں، اور اسٹاک نہیں ہے. ایک بہت بڑی مشہور کمپنی ہے جس کی صرف انجیکشن آتی ہے ہمارے لیے آئرن کلیشن کی، اس کے پاس اسٹاک نہیں ہوتا. اب وہ ہر دفعہ ہمارے 3 مہینے 6 مہینے میں ایک ہی بات ہوتی ہے، اسٹاک نہیں ہے، اسٹاک نہیں ہے، اسٹاک نہیں ہے. اس کے اوپر ایڈریس ہونا، اس معاملے کو ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ اس حوالے سے ڈریپ سے رابطہ کریں، کیونکہ جو کمپنی جب کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اسٹاک اویلیبل کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. ہم نے ڈریپ سے جب رابطہ کیا تو ان کے پاس جواب ہوتا ہے کہ ہم نے کمپنی سے پوچھا، ان کے پاس اسٹاک موجود ہے، لیکن کمپنی ہمیں اسٹاک نہیں دے رہی، یا تو وہ ہمیں صرف ایک ہی جواب دیتی ہے میرے پاس اسٹاک نہیں ہے. اس میں سمجھ نہیں آتا کہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہیں فری میں نہ مانگ لیں. فری میں تو کوئی نہیں مانگے گا اختر بھائی. آئی بلیو ہم خود اگر بات کریں تو آرگنائزیشن پیسے رکھ کے بیٹھی ہے اور ہمیں اسٹاک نہیں مل رہا. اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف بھی ہم کافی لکھ چکے ہیں کہ بھائی پلیز اس کمپنی کو پابند کیا جائے کہ جب ضرورت ہے تو اسٹاک کم کیوں ہے. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ روزگار کے حوالے سے بھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں، پہلے ایک بچے کو آن این ایوریج کتنی دفعہ سینٹر آنا پڑتا ہے، کتنی دفعہ اس کو خون لگتا ہے، اور پھر اس کے فیملی اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان کے روزگار کا کیا بنتا ہے؟ بہت زیادہ سفر ہوتا ہے. کافی لوگ جو ہے وہ بے روزگار اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ جب ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں جاب سے، جب وہ اپنے بچوں کو سینٹر لے کر آتے ہیں تو کوئی مالک یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کیوں گیا اور کیسے گیا. اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے زیادہ چھٹیاں کر لی اس لیے پلیز نیکسٹ ٹائم آپ آئیے گا مت جاب پہ. تو ہمارے کافی ایسے والدین ہیں جو بے روزگاری کی طرف ہیں، اور ان کو جو ہے وہ روزگار کے لیے ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ یا تو اسمال بزنسز، فرینچ فرائز کے سٹالز ہو گئے، ویجیٹیبل سٹالز ہو گئے، اس طرح پھر ہمیں مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ ان کا روزگار چلتا رہے. مہینے میں انہیں کم از کم بھی 4 دفعہ تو آنا پڑتا ہے. ایک دفعہ وہ کراس میچ کرواتے ہیں، ایک دفعہ وہ بلڈ لگانے آتے ہیں، اور گاڈ فاربڈ اگر اس درمیان میں بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ ہاسپٹل آنا ہے اس کو. تو مطلب 4 سے 5 دفعہ مہینے میں، اور یہ چھٹیاں انہیں نہیں ملتی کسی بھی جاب پہ. تو اب آپ کے سینٹر پہ جو آپ نے بنایا ہے نیا سینٹر، تو اس پر
ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड और थैलेसीमिया रिलेटेड ही सर्विसेज होंगी, या कभी भी जैसे इमरजेंसी हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, तो वो सर्विसेज भी आप लोग देंगे? अभी भी क्योंकि बिल्कुल इनिशिएट किया है हमने, क्योंकि हमारी आगे कोशिश बिल्कुल यही है कि हम एक छत के नीचे सारी सर्विसेज दे सकें। लेकिन उस वक्त तक हम मुख्तलिफ जो है वो थैलेसीमिया सेंटर्स या हॉस्पिटल से कोलैबोरेट करेंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी हम बच्चे को मूव करवाने की जिम्मेदारी हम खुद लेंगे, लेकिन ये MOU साइन होने और कोलैबोरेशन होना अभी बाकी है। तो अब आपके लिए क्या चैलेंजेस सामने खड़े हैं, उनको कैसे एड्रेस करना चाहती हैं आप? सबसे ज़्यादा फंड्स के मसले, और क्योंकि देखें किसी भी सर्विसेज को चलाना, जब हम उनसे कुछ एक पैसा नहीं ले रहे पेशेंट से, उनके पेरेंट्स से, तो ये डेफिनेटली एक चैलेंज है कि हम उसके फंड्स कहाँ से लाएंगे। तो ये जो है वो आम आवाम के लिए हम कोशिश ये है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, और नेक्स्ट पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेट करें। एक हमें फंड्स डोनेट करें ताकि हम इनकी सर्विसेज और फंड्स मेडिसिन पे लगा सकें, और दूसरा ब्लड डोनेट करें ताकि इन बच्चों को वक्त पे ब्लड लग सके। कुछ चीज़ें आपने लिस्ट डाउन की हैं कि आप लोगों को क्या ज़रूरत है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, और उसकी कोई बजटिंग की है आप लोगों ने? कोई आपके जहन में है कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? कोई आप अपील करेंगे उस हवाले से? देखिए, तकरीबन भी अगर हम अपील करने जाएंगे तो हमें 3 करोड़ तक की ज़रूरत है। उसमें हमें अपना ब्लड बैंक इनिशिएट करना है, हमें जो है वो एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करनी है ताकि हम पेशेंट को मूव करें तो बहुत सेफली मूव कर सकें विद ऑल द सर्विसेज। कि ऑक्सीजन भी होना चाहिए, ट्रेंड स्टाफ भी होना चाहिए। और ब्लड बैंक के लिए अगर हम चाहते हैं तो ब्लड बैंक में देखें, ज़रूरी ये है कि हम प्रॉपर क्रॉस मैच एंटीबॉडीज़ मैच ब्लड बैग उसको लगाएं। अब ये क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे जो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन हो रहे हैं उनमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं। अब अगर उन्हें ब्लड नहीं लगता, टाइम पे नहीं लगता और मैच ब्लड नहीं लगता, तो वो 4-4 दिन में ब्लड लगा रहे होते हैं। अच्छा, ये क्राइसिस है हमारा मेडिकल के ब्लड बैंक का मैच होना और प्रॉपर मैच होना बहुत ज़रूरी है। अभी इस टाइम पे हम एक बच्ची को लेके चल रहे हैं जो ठट्टा से हमारे पास मौजूद है। वो 4-4 दिन के ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर है, और उस बच्ची का मसला ये हुआ है कि एंटीबॉडीज पॉजिटिव और रेड ब्लड सेल एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो चुकी है। वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होना, उसके तमाम टेस्ट होना, जो कि इस टाइम पे बहुत महंगे हैं, हर ब्लड बैंक नहीं करता, और उसको प्रॉपर ब्लड बैंक देना बहुत ज़रूरी है। ये ब्लड बैंक बनाना बहुत महंगा पड़ेगा और हम इसी तरफ जाना चाहते हैं। राइट। और ये बताइए कि पेशेंट ट्रांसफ़र के हवाले से अभी आपने बात की, तो जो हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं एम्बुलेंस की, उनसे क्या रिस्पांस मिलता है आपको? माजरत, लेकिन हमने कुछ किसी को अप्रोच नहीं किया है, लेकिन वी हैव हर्ड, हमारे अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के एक्सपीरियंस है वो अच्छे नहीं हैं। तो हम इसलिए अपना चाहते हैं कि हमारी पर्सनल एम्बुलेंस सर्विस हो जिसमें हमें पता हो कि हम सेफली पेशेंट को ट्रांसफ़र कर सकें। अब तो 1122 की भी अच्छी सर्विस चल रही है, बेशक कोलैबोरेट आपको करना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ, उनसे कोलैबोरेट हो सकता है, लेकिन एज सच प्राइवेट्स जो दूसरी चल रही हैं उनके बारे में आपने शायद ऑनलाइन भी बहुत पढ़ा हो, और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी इतने अच्छे नहीं हैं। टेक होम मैसेज क्या देना चाहिए? टेक होम मैसेज ये है कि थैलेसीमिया एज ए प्रिवेंटेबल डिजीज़, थैलेसीमिया से आप बच सकते हैं, आप अपनी नस्ल को, आने वाली नस्ल को बचा सकते हैं। तो इसके ऊपर ज़रूर काम होना चाहिए, ब्लड डोनेशन के ऊपर काम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और साथ में ये कि जो NGOs बहुत अच्छा काम कर रही हैं प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। और प्रिवेंशन कैसे करें, वो मैसेज भी देते जाएं। शादी से पहले ज़रूरी नहीं है कि आपके ख़ानदान में कोई थैलेसीमिया का बच्चा होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ये बात। आप शादी से पहले प्लीज़ अपना थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं, जिस पे हम भी इंशाल्लाह आए दिन, जो आने वाले दिन है उनमें काम शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका आयशा साहिबा, आप तशरीफ़ लाई और आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, उम्मीद है कि इससे आपको भी बहुत सारी मालूमात मिली होंगी और आप इनके कॉज में भी सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।